تحریک آزادی کا ایک گمنام ہیرو غازی عبداللہ جان خوگیانی المعروف قابل استاد۔ غازی عبداللہ جان خوگیانی ایک مجاہد اور ایک انقلابی شخصیت تھے۔ غازی عبداللہ جان خوگیانی افغانستان کے صوبے ننگرہار کے ضلع خوگیانی کے گاؤں کگا کے ایک مشہور زمیندار خاندان میں سن 1865 کو تولید ہوئے تھے۔ آپ کے ننیال سید گھرانے کے ایک عالمی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا بنیادی تعلیم و تربیت اپنے ماموں کے ہاں پائی۔ برصغیر کی آزادی کا دور اس خطے کا ایک تاریخی دور ہے جس میں پختون مٹی کا کردار نہایت شاندار ہے۔ اس اہم موڑ پر اگر ایک طرف باچاہار اور ان کی تحریک خدائی خدمتگار عدم تشدد کے نظریے پر کڑی تھی، تو دوسری طرف پختون قوم کے بہت سے لوگ ایسے بھی تھے جو میدان جنگ میں بھی انگریزوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارے وہ قابل فخر لوگ پاکستان کی تاریخ میں گمنام ہیں۔ انہی لوگوں میں سے ایک غازی عبداللہ جان ہیگوانی بھی تھے۔ غازی عبداللہ جان ہیگوانی برصغیر پاک و ہند کے تحریک آزادی کے ایک ایسے کرشمہ ساز شخصیت تھے جنہیں ان کی اصل مقام اور رتبے سے پوری طرح پہچانا نہیں گیا تھا۔ تاریخ کے اوراق سے ایک منظم سازش کی وجہ سے غازی عبداللہ جان ہیگوانی کے نام کو مٹا دیا گیا ہے۔ اسی لیے آج کے طالب علم کو عبداللہ جان ہیگوانی صاحب کا نام نہ تو نصاب کی کتابوں میں ملتا ہے اور نہ ہی ہماری جدید دور کے میڈیا میں ان کی شخصیت کے مجاہدانہ اور مذہبی پہلاؤ کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ غازی عبداللہ جان سن 1880 میں جنگ میوند میں شمولیت کے بعد اور اپنے خاندانی اختلافات کے بنا پر انہوں نے سن 1890 میں اپنا گاؤں کگا چھوڑ کر میوند کے راستے سفر کر کے حاجی صاحب ترنگزے کے حلقے میں آ کر وہاں پہ مقیم ہو گئے۔ حاجی صاحب کے زیر سایہ عبداللہ جان خوگیانی نے اسلامی علوم اور فقہ میں تعلیم و تربیت حاصل کر کے کافی مہارت حاصل کی۔ اسی زمانے میں انگریز سامراج کے خلاف آزادی کے تحریک زور و شور سے جاری تھی۔ ایک طرف اگر ایفی فقیر برطانوی فوج کے ساتھ برسر فکار تھے تو دوسری طرف سید اللہ المعروف باسطور فقیر ملکنڈ میں انگریزوں کے خلاف لشکر تیار کرنے میں مصروف عمل تھے۔ حاجی صاحب ترنگزے نے جنگ ملکنڈ میں شرکت کرنے کے لیے سرتور فقیر کے ساتھ ملنے کے لیے لنداکی جانے کا فیصلہ کیا، تو غازی عبداللہ جان ہیگوانی جو کہ حاجی صاحب ترنگزے کے قافلے پر سپاہی تھے سمیت اپنا قافلہ لنداکی روانہ کیا۔ غازی صاحب کے خون میں انگریز سامراج کے خلاف جذب جہاد موجود تھا۔ لنداکی پہنچنے کے بعد حاجی صاحب ترنگزے، عبداللہ جان ہیگوانی، سرتور فقیر، ہڈی مولا صاحب اور سنڈاکے مولا کے مابین جنگ کے بارے ایک تفصیلی ملاقات ہوئی۔ ہڈی مولا صاحب نے حاجی صاحب ترنگزے کو اپنا خلیفہ مقرر کیا۔ سرتور فقیر نے لنداکی سے انگریزوں کے خلاف جہاد کا اعلان کیا۔ 26 جولائی سن 1897 کی رات کو سید اللہ عرب سرتور فقیر کی قیادت میں غازی عبداللہ جان ہیگوانی، حاجی صاحب ترنگزے، سنڈاکی مولا، ہڈی مولا بما ہزاروں مجاہدین برطانوی فوج پر حملہ آور ہوئے۔ اس لڑائی میں ایک انگریز کرنل، ایک میجر، ایک لیفٹیننٹ اور 521 سپاہی مارے گئے اور 1030 سپاہی زخمی ہوئے۔ انگریز فوج نے 18 اگست سن 1897 کو جدید انتظامات کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ قدم قدم پر مجاہدین مدافعت کرتے رہے، تاہم 19 اگست کو یہ فوج منگھورا پہنچ گئی۔ اگرچہ ظاہری طور پر انگریز غالب رہے لیکن مجاہدین نے ہار تسلیم نہیں کیا۔ غازی عبداللہ جان ہیگوانی اور ولی احمد المعروف سنڈاکی بابا نے سوات میں انگریزوں کے خلاف لوگوں میں جذبہ جہاد بیدار کرنے کا مہم اور تیز کیا اور نوجوانوں کو تربیت کے لیے افغانستان بھیجتے تھے۔ ان دنوں سوات میں عملاً کوئی بادشاہی نہیں تھی، کوئی حکمران نہیں تھا۔ خان خوانین اور اس کے بعد علاقے کے لوگوں نے سنڈاکے بابا کے کہنے پر ستانہ کے سید عبدالجبار شاہ کو سوات کا بادشاہ بنایا۔ ان کی حکومت عملاً دریائے سوات کے دائیں کنارے کے نیک بہل شموزے ملک اپنے اپنے حجرے اور ڈیرے چلا رہے تھے اور آئے روز نواب دیر کے حملوں سے دریائے سوات کے دائیں جانب کے لوگ ان کے ظلم اور بربریت سے تنگ آ گئے تھے، بلکہ ایک طرح سے انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا۔ حکومت کرنے کے بجائے لوٹ مار کرتے تھے اور پھر دیر چلے جاتے تھے۔ اس وجہ سے علاقے کے بڑے سنڈاکی بابا اور غازی عبداللہ جان کی قیادت میں نواب دیر کے خلاف متحد ہو گئے اور اپنا ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ سن 1905 میں سنڈاکے بابا رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی میں غازی عبداللہ جان دیر فوج کے خلاف لڑنے لگے اور ایک سخت جنگ کے بعد دیر کو شکست ہوئی۔ نیک بہل اور شموزے کا علاقہ نواب دیر کے فوج سے آزاد کرایا۔ کہ سید الجبار شاہ بادشاہ بھی انگریزوں کے خلاف تھے اور
جہاد کے مطالبے تھے، اس لیے ایک سازش کے تحت ان کو سوات کی حکومت چھوڑنی پڑی۔ سید عبدالجبار شاہ اپنے علاقے استنا چلے گئے اور سوات کے لوگوں نے میاں گل عبدالودود کو بادشاہ بنایا۔ مارچ سن 1915 کو غازی عبداللہ جان ہوگیانی حاجی صاحب ترنگزئی کے پاس دوبارہ آ گئے اور ان کے قافلے احرار میں شامل ہو گئے۔ جون سن 1915 میں برطانوی حکومت نے ترنگزئی بابا جی کے گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا۔ آدھی رات کو گرفتاری سے بچتے ہوئے حاجی صاحب اپنے بیٹے غازی عبداللہ جان ہیگوانی اور دیگر قابل اعتماد ساتھیوں کے ہمراہ پشاور گئے اور وہاں سے مہمند چلے گئے۔ مہمند پہنچنے کے چند ہی دنوں میں عبداللہ جان ہیگوانی، حاجی صاحب اور علی نگار فقیر کے چمرکنڈ سے مجاہدین کے ساتھ برطانوی فوج پر حملہ تیز ہو گئے۔ غازی عبداللہ جان ہیگوانی، حاجی صاحب، علی نگار فقیر اور دیگر مجاہدین نے محمد اللہ خان کے سربراہی میں اگست سن 1915 میں مردان رستم میں واقع برطانوی کیمپ پر حملہ کیا، جس میں انہوں نے برطانوی فوج کو بہت بھاری نقصان پہنچایا۔ غازی عبداللہ جان ہیگوانی، تورنگزو بابا جی اور سید جلال معروف علی نگار فقیر کا انگریز سامراج کے خلاف ہر مشن میں شامل رہے۔ عبداللہ جان ہیگوانی نے ترنگزو بابا جی اور علی نگار فقیر کے ہزاروں مجاہدین کے ساتھ ہر لڑائی میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ خاص طور پر سن 1923، 25، 26 اور سن 1928 کے مشہور لڑائیوں میں عبداللہ جان ہیگوانی نے بھرپور قائدانہ حصہ لیا تھا اور اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا چکا تھا۔ 1920 میں ولی سوات نے انگریزوں کے امام فروری احمد المعروف بابا کو سوات سے جلاوطن کیا تھا اور آپ ریاست دیر کے علاقے کے ایک گاؤں کوہان کے ایک مسجد میں قیام پذیر ہو چکے تھے۔ تو سن 1930 میں غازی عبداللہ جان ہیگوانی اپنے استاد حاجی صاحب ترنگزئی کو پر سنڈاکی بابا کے مدد کے لیے کوہان چلے گئے۔ کوہان میں غازی عبداللہ جان ہیگوانی سنڈاکی بابا جی کے ساتھ عوام کی شرعی مسائل کے حل اور تنازعات کے تصفیے میں بھرپور اہم اور کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اس کے علاوہ شرک و بدعات کے مظاہر کے خلاف جدوجہد کرتے رہے۔ سن 1936 میں عبداللہ جان ہیگوانی ریاست دیر تحصیل واڑی کے ایک گاؤں شاہ زمان خان اور ملک سرفراز خان کے ہاں رہائش پذیر ہو گئے، جہاں پر انہوں نے عبداللہ جان کی چوتھی شادی عمر کوٹ کے ایک روحانی خاندان میں کرایا۔ غازی عبداللہ جان کی دوسری بیوی سے ایک بیٹا حکیم فضل محمود، جبکہ چوتھی بیوی سے 4 بیٹے حکیم حاجی سلطان محمود، حاجی محمد طاہر، حاجی دین محمد اور حاجی محمد اسماعیل ہے۔ تحریک آزادی کا یہ انقلابی تحریک، جس کا اصول و مقاصد امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے واضح کیے تھے اور اس کو عملی شکل دینے کے لیے امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ بابا کو دعوت دی تھی۔ اس کے امام شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین امام شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور مولانا عبداللہ سن 1826 میں تشکیل کی تھی۔ ان کے بعد سن 1857 میں حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی امارت سے مولانا قاسم احمد گنگوہی، عبدالغفور المعروف سوات صاحب، حبیب اللہ صاحب، حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سید افضل احمد شاہ اور ان کے بڑے بیٹے پیر امیر محمد بابا اور بہت سے مشاہ اور شریک تھے۔ اس کے بعد شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، مولانا صفی الرحمن عبداللہ سندھی، مولانا فضل ربی، حاجی صاحب ترنگزئی رحمۃ اللہ علیہ، سنڈاکی بابا صاحب، غازی عبداللہ جان ہوگیانی المعروف قابل استاذ، سید جلال المعروف علی نگار فقیر، سید المعروف سرتور فقیر، فضل محمود محفی صاحب اور مولانا تاج محمد صاحب کا تحریک ریشمی رومال کے نام سے پیرنگی سامراج سے آزادی کا ایک منصوبہ تھا، جس سے پاکستان بننے کے لیے راہ ہموار ہو کر بالآخر قیام پاکستان پر منتوج ہوا۔ قیام پاکستان سے چند سال قبل غازی عبداللہ جان ہیگوانی ضلع مردان کے ایک تاریخی گاؤں سری بلول میں آباد ہو گئے۔ سری بلول کے بڑے جامع مسجد میں غازی مولانا عبداللہ جان ہیگوانی نے لوگوں کے اصلاح کے لیے امامت و خطابت کا آغاز کیا۔ مولانا غازی عبداللہ جان ہیگوانی سری بلول میں باطل نظریات اور مشرکانہ عقائد کے خلاف حق و توحید کا علم بلند کرنے والا پہلا مرد مجاہد تھا، جنہوں نے اپنی پوری زندگی انگریز سامراج سے آزادی، قرآن و سنت کی بالادستی، ایمان کامل، علم تعلیمات پر مبنی پاکیزہ زندگی گزارنے کی جہاد اور تبلیغ کی۔ جب تک زندہ رہے بڑی معقولیت، حکمت اور تدبیر، بلاغت نظری اور دور اندیشی کے ساتھ لازوال دینی، علمی اور اصلاحی خدمت پیش کیے۔
جو لوح تاریخ پر ہمیشہ ثبت رہیں گے۔ مولانا غازی عبداللہ جان ہنگوانی نے جہاد و تبلیغ دین کے شعبوں میں شاندار خدمات سر انجام دینے کے بعد 14 سال کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ کی وفات ضلع مردان کے ایک تاریخی گاؤں سری بلول میں اکتوبر سن 1975 میں واقع ہوئی۔ مولانا غازی عبداللہ جان ہنگوانی کے جسد حقی سری بلول گاؤں میں دفنایا گیا۔ غازی صاحب کے وفات کے بعد دینی، دعوتی، علمی، تحقیقی، اصلاحی، مالی اور سفارہ خدمات کا سلسلہ ان کے بیٹوں حکیم مولانا فضل محمود صاحب ہوگیانی اور حکیم مولانا حاجی سلطان محمود صاحب ہوگیانی نے جاری رکھا۔ مولانا غازی عبداللہ جان ہنگوانی نے توحید کا ایک چھوٹا سا پودا بویا تھا جو بڑا ہو کر اب ایک تناور درخت بن چکا ہے۔ ان کے بیٹوں کے وفات کے بعد دینی خدمات کا یہ سلسلہ آپ کے لاتعداد شاگردوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔